ایک بہترین ہسبینڈ، ایک بہترین بیوی آپ کی زندگی کا سکون ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے ہم سفر کے ساتھ خوش ہیں تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آج کا ولاگ رات کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوا۔ یہاں میں کچھ گروسری کرنے آئی تھی، کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں تھیں جو میں دیکھ رہی تھی اور بہت خوبصورت چیزیں تھیں۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی اور گھر آ کے میں نے چائے بنائی اور کچھ سامان میں لے کے آئی تھی عید کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 27 کو ہے، تو اس لیے کچھ چیزیں لینی تھیں۔ تو یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی اور چائے کے ساتھ ہلکا پھلکا ہی کچھ ہم لوگ کھانے لگے تھے۔ اور آج میں نے جو بات ڈسکس کرنی ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج اپنے ولاگ میں کون سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آج میں نے یہی بات شیئر کرنی ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے، جو آپ کا ہم سفر ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی کا ایک پارٹ ہوتا ہے، بہت اہم پارٹ ہوتا ہے۔ آپ کے باقی رشتے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ اینڈ میں جو اینڈ تک آپ کے ساتھ نبھاتا ہے، آخری سانس تک جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا لائف پارٹنر ہی ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اگر وہ آپ کے ساتھ رہے تو وہی ایک انسان ہے جو اینڈ تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ کی اولاد جو ہے نا، وہ ایک ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہوگا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزر جاتی ہے، لیکن وہی انسان اگر برا ہو تو آپ کی زندگی بہت بری گزرتی ہے۔ یہ چیز تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوگی، لیکن ایز اے لائف پارٹنر آپ کو خود بھی چاہیے، اگر آپ عورت ہیں یا مرد ہیں تو آپ کو خود بھی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں۔ اب زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر بہترین انسان ہے، 90% اس میں بہترین چیزیں ہیں اور 10% جو ہے نا کچھ چیزیں بری بھی ہو سکتی ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ ایک خطا کا پتلا ہے، بہت سی چیزیں اس میں بہترین ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں اس میں بہترین نہیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری نیچر جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہم بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ہم تھوڑے سے ٹاکسک ہو جاتے ہیں یا تھوڑی سی ہماری غلطی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف پارٹنر کی جو تھوڑی سی چیزیں ہمیں پسند نہیں ہے نا، ان کو کمپرومائز کریں، ان کو اگنور کریں، تاکہ ہماری زندگی بہترین گزرے۔ اب انہی چیزوں کو اگر آپ لے کے بیٹھے رہیں گے، اس طرح آپ کی زندگی بہت مشکل گزرے گی۔ پھر آپ وہ 90% جو آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے نا، تو وہ بھی آپ گنوا دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر لحاظ سے جو ہے نا چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں۔ زندگی میں کمپرومائز جو ہے نا وہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا اس میں پرفیکٹ ہے نا، اور پرفیکشن ہر انسان کو نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ زمین پہ رہتے ہیں، ہم آسمان میں جنت میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی بالکل ہر چیز ہموار، ہر چیز کلیئر، ہر چیز اچھی نہیں مل سکتی۔ اب دنیا جو ہے یہاں پہ دنیا ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ عارضی زندگی گزارنی ہے۔ پھر ہماری آگے والی جو زندگی ہے وہ بہترین ہے، اور وہ ہمارے لیے آخرت جو ہے اس میں سب کچھ ہمیں مل جائے گا اور وہاں پہ اچھی چیزیں ملیں گی۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سوچنا کہ آپ کو لائف پارٹنر ایک بہت اچھا مل جائے گا، آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، تو یہ ہماری بھول ہوتی ہے۔ یہ سوچ کے آپ ہر ٹائم جو ہے اپنے آپ کو پریشان مت کریں۔ آپ ہمیشہ جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، اور لائف پارٹنر میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، آپ میں اپنی ذات میں بھی کمیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح آپ کی بھی کمیوں کو وہ بندہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ نظر انداز کرتا ہے، تو وہ اچھا کرتا ہے۔ اس طرح پھر آپ کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور آپ کے ہسبینڈ کی بھی۔ تو آپ یہی کوشش کیا کریں کہ کچھ چیزوں کو اگنور کر کے یہ ضرور آپ کیا کریں کہ زندگی کو اچھے طریقے سے مینیج کیا کریں۔ اور ایسے ہی ہے کہ اگر آپ بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں کریں گے، آپ ہمیشہ گھر میں دنگا فساد کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، تو آپ میں بھی پھر جو ہے نا غلط چیزیں زیادہ ہیں، کیونکہ آپ ذرا بھی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت سی بہترین عادتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایک عادت جو ہے وہ آپ کو ناپسند ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ بہت زیادہ سر پہ حاوی نہ کریں، ان کے بار بار ہر بندے سے غیبت نہ کریں، اور نہ ہی ان کو بار بار یاد دلائیں کہ آپ کی یہ چیز بری ہے۔ اس طرح یہی چیز ہسبینڈ پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی ہر چیز جو پرفیکٹ دیکھ رہے ہیں، اور ایک چیز جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے اس کو بار بار ڈسکس کرنا، اپنی پوری فیملی کو بتانا، یہ چیزیں بری ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو اپنے رشتے کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے۔ سپیس دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے نا، وہ ایک کھلی فضا میں سانس لے سکے۔
بے شک آپ ہسبینڈ ہیں، بے شک آپ وائف ہیں، آپ دونوں پہ یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو آزادی دیں، تھوڑی سی ایک پرسنل سپیس اس کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ اپنی فیملی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، ان کو جانے دیجئے، یا ان کا اپنی فرینڈ میں، فیملی میں کوئی پلان ہے تو وہ پلان بھی آپ نہ ختم کیا کریں۔ اسی طرح اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ اپنی بیوی کو بھی یہی چیز دیا کریں۔ اگر وہ چاہتی ہے اپنے مائکے میں جانا، اپنی امی کے ساتھ کچھ دن رہنا، تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو سپیس دیں کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیے۔ اب ہر ٹائم ٹوک ٹوک کرنا یہ دونوں لائف پارٹنرز کو زیب نہیں دیتا ہے، اور یہ آپ کے رشتے کو خراب کرتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ دو چیز بہت زیادہ جو ہے نا، دو چیزیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے رشتے کو بچانے کے لیے۔ ایک تو پہلی چیز میں نے ابھی پیچھے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کیا ہے وہ ایک کمپرومائز ہے، کہ آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے، چیزوں کو اگنور کرنا آنا چاہیے۔ دوسری چیز میں نے جو ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے لائف پارٹنر کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے۔ جو آپ ہر ٹائم اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی وائف کو روک ٹوک کریں گے، یا ہر ٹائم سر پہ سوار رہیں گے، یا ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے، یا ان کو کچھ بھی آزاد ہو کے نہیں کرنے دیں گے، تو یہ چیز ان کو گھٹن کا احساس دلائے گی، وہ اپنے رشتے سے چڑ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں دو جو ہیں یہ آپ کی زندگی کا تعین کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو یہی بلاگ میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے نا ان کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ لائک، کومنٹ اینڈ شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہی موٹیویشن دیتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں، نئی بات کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ۔